بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج چونکہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، ایک بڑا حلقہ ہے نیشنل اسمبلی کا، پاکستان تحریک انصاف کا آج وہاں ایک بڑا کامیاب جلسہ تھا اور ریفرنڈم ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کے پی میں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کو نامزد کیا گیا تھا، اس میں پورا نظام ایکسپوز ہو گیا ہے اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اپوزیشن اتحاد ہے، محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، وہ بنی گالہ پہنچے جہاں پہ عمران خان کی بہنیں موجود تھیں اور وہاں انہوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی۔ جو نظام نے ان کے ساتھ سلوک کیا اس پر بڑی سختی کے ساتھ ان کی جانب سے جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے خواجہ آصف کو انتخابات جتوانے والے جو ریٹرننگ افسر تھے، جو ایک ہفتہ پہلے 13 نومبر کو فرار ہو گئے تھے، آج وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور میڈیا نے اور صحافیوں نے خبریں دی تھی کہ وہ یورپ چلے گئے ہیں، لیکن وہ یہیں پہ تھے اور لاہور سے گرفتار ہو گئے۔ یہ کیا ہوا اور کیا کوئی بات نہیں بنی، کیا مسئلہ ہے، وہ گرفتار کیسے ہوئے، یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے خلاف جو اہم کیس ہے، جی ایچ کیو کیس ہے، جس میں کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا رہی۔ پہلے جی ایچ کیو ٹرائل تھا اور جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، پھر اس کے بعد عمران خان کے خلاف ویڈیو لنک کا آیا کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل ہوگا، پھر واٹس ایپ کے اوپر ٹرائل شروع ہوا، پھر عمران خان اس معاملے کو لے گئے ہائی کورٹ میں اور پھر وہ ویڈیو لنک ختم ہوا، دوبارہ جیل ٹرائل ہوا اور اب دوبارہ ویڈیو لنک کا ٹرائل کا آ گیا۔ اب 3 ہفتے گزر گئے ہیں، دوبارہ جو ویڈیو لنک کے ٹرائل کا آیا ہے نوٹیفیکیشن، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس کو عدالت میں چیلنج، ہائی کورٹ میں چیلنج ہی نہیں کیا۔ خیر، دہشت گردی عدالت میں آج سماعت ہوئی۔ عمران خان کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں پیشی کے لیے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ویڈیو لنک تیاری کا حکم دیا ہے دہشت گردی عدالت نے، اور چونکہ واٹس ایپ کے ذریعے تو سسٹم چل ہی نہیں نہ سکتا، وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تھا۔ آج عدالت نے کہا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ نومبر ہی مشکل تھا نا، اب تو سب مسئلے حل ہو گئے ہیں، تو اب دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہم ڈیٹ لے جاتے ہیں، تب تک تو ویڈیو لنک تیار کر لیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی اور آج ٹرائل نہ ہو سکا، شیخ رشید، سیمابیہ طاہر اور دیگر نے حاضری لگوائی اور آج ویڈیو لنک ان کا آن ہی نہ ہو سکا۔ دوران سماعت وکلاء صفائی کی جانب سے عمران خان سے فوری ملاقات کرانے کی درخواست دائر کی گئی۔ وکیل فیصل ملک نے موقف اپنایا کہ کلائنٹ عمران خان سے کیس کے سلسلہ میں مشاورت ضروری ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے کے گواہ کرکٹ اسٹیڈیم ڈیوٹی پر ہیں، جس پر عدالت نے گواہان کو طلب کرتے ہوئے سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت ویڈیو لنک واٹس ایپ کال پر ہوگی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جیل میں عمران خان کی پیشی کے لیے ویڈیو لنک تیاری کا حکم دے دیا، ہونی واٹس ایپ کے اوپر ہے اور اس کی تیاری کے لیے بھی حکم دے دیا عدالت کی جانب سے۔ خیر، واٹس ایپ کے اوپر جو پہلے بھی ہوئی تھی اس کو بھی بائیک آؤٹ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو واٹس ایپ کے اوپر تو یہ ہے نا کہ یہ جج صاحب اپنے سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، تو وہ وکلا کی مشاورت، عمران خان کا گواہوں کو دیکھنا، گواہوں کی گواہی کو سننا، آواز، ان کا آبجیکشن کرنا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کی وہ ویڈیو لنک کے زمرے میں ہمارے یہاں سول عدالتوں میں بھی، مجسٹریٹ کی عدالتوں میں بھی واٹس ایپ کو وہ نہیں کنسیڈر کرتے، لیکن چونکہ دوسری طرف نظام الگ ہے تو پھر جیسے تیسے ہے اس کو چلانا ہے۔ وہیں پہ آپ جانتے ہیں کہ رات عمران خان کی جو بہنوں کے ساتھ تشدد ہوا، ان کے اوپر جو ان کے بنیادی انسانی حقوق کو وائلیٹ کیا گیا، اور اب جانتے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا خواتین کے ساتھ۔ اچھا، ان کا کیا مطالبہ کیا ہے کہ بھئی ہمیں عدالتوں نے اجازت دی ہوئی ہے، ہم اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کیا مانگ رہی تھیں کہ جو ہمارا نظام دے نہیں سکتا، لیکن چونکہ ایک ضد ہے اور عمران خان، نومبر ہے، پھر ایکسٹینشنز ہوئی ہیں، نیا بیان آ جائے گا، پھر اس میں جو ہے وہ تاحیات استثناء صدر وغیرہ کو جو ملی ہے تو اس پہ نیا بیان آ جائے گا، تو نظام ابھی ایفورڈ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں۔ اب کل جمعرات کا دن ہے تو سہیل آفریدی اور باقی قیادت کی ملاقاتوں کا پہلے منگل والے دن بہنیں دھرنا دیں گی اور جمعرات والے دن جو قیادت ہے وہ دھرنا دے گی، تو کل پھر سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی قیادت، بیرسٹر گوہر علی خان اور باقی سارے وہاں پہنچیں گے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ آئین کی حکمرانی بحال کریں، ایک سیاسی سماجی معاہدہ کریں جس پر تمام جماعتیں دستخط کریں۔ عمران خان کی ضمانت دیتا ہوں، وہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ عمران خان کی بہنوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے انہوں نے کہا کہ غلط فہمی ملک میں پھیلا دی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے جو باغی ہے، اس کو توڑنا ہے، یہ 25 کروڑ انسانوں کی لڑائی ہے، یہ زر اور زور کی بنیاد پر حکومت لی گئی، لوگوں کے گھروں میں جا کر انہیں بے عزت کیا گیا، یہ جرم ہے۔
انہوں نے کہا کہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے، ہم مطمئن ہیں کیونکہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، کسی کی طاقت فرعون سے زیادہ نہیں ہے، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 9,000 کیسز معاف کرانے کے بعد اب بھی کام جاری ہے، ہم نے علم بغاوت بلند کیا ہے۔ اس ملک میں وہ جو نیب کے 9,000 کیسز ختم ہوئے، اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی، ادارے اپنا اپنا کام کریں، اس پر سیاسی جماعتیں دستخط کریں، عمران خان کے دستخط میں لے آؤں گا، عمران خان کی ضمانت ہم دیں گے کہ وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ وہ جو ڈر ہے نا کہ وہ کارروائی کرے گا اور اسی وجہ سے جو لی گئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں ضمانت لے کے آؤں گا عمران خان سے، آپ آئین کو اصل صورت میں بحال کریں، عمران خان کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہمارا کسی جنرل شریف یا زرداری سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک اچھا سماجی معاہدہ کریں، پاکستان کو چلائیں، ہمیں حکمران نہیں بننا، بس ہمیں ہمارا آئین واپس کر دو۔ محمود اچکزئی کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ مفتی جو ہیں وہ مفتی منیب الرحمان نے بھی جاری کی ہے کہ جی دیکھیں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی تو کوئی اپنی جماعت ہی نہیں ہے، ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ جو دوسری طرف آئین میں 27ویں یعنی ترمیم سے جو آئین کا حلیہ بگاڑا گیا اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی، یہاں سٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ تو یہ جو سرکاری عہدوں کے طلبگار ہوتے ہیں پھر ان کی بھی ایک اپنی پریشانی ہے، ان کی ہیں ہی پریشانی ہے، اور جو طلبگار ہے عہدوں کا اور وہ بھی سرکاری عہدوں کا، تو پھر ان کی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ملک میں جلد بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اچھا یہ ضلع ہری پور ہے، عمر ایوب کی اہلیہ کو ٹکٹ دی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف وہاں بھاری مارجن سے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے، اور تمام دھڑے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور وہاں چونکہ انتظامیہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور اینٹی کرپشن کی جو کارروائی شروع ہوئی تھی اس کا خوف بھی ہے، وہ بیوروکریسی کے اوپر جو ریٹرننگ افسران ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں، اچھا عمر ایوب خود اپنی اہلیہ کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مقبول لیڈر اور اس کی اہلیہ جیل میں ہے، اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں پر تشدد کیا گیا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قائد تحریک انصاف اپنے اہل خانہ سمیت ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، 23 تاریخ کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، اگر انتظامیہ یا پولیس نے دھاندلی کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے جلسے میں اعلان کر دیا کہ اگر ہماری انتظامیہ یا پولیس نے دھاندلی کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے تو حالات سنگین ہوں گے، پاکستان میں بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے نعرے لگوائے کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، انہوں نے کہا جی عوام کہتی تھی بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ دسمبر تحریک کا بھی آپ وکلا کی جانب سے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ انقلاب سندھ کے وکلا سے ہی آئے گا، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اچھا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس راستے انہوں نے بند کر دیے ہیں، اب کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اور وہ بھی جلد ہونے والا ہے۔ اور عمر ایوب نے کہا کہ قائد سے وفاداری پر مجھے 50 سال سزا سنائی گئی، ہم نے فسطائی حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مجھ پر 766 مقدمات درج کیے گئے جن میں قتل اور دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ 766 دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا میری وفاداری ہمیشہ قائد تحریک انصاف کے ساتھ رہے گی، عمران خان کے ساتھ۔ نون لیگ خون لیگ ہے، ہمارے کارکنان کی شہادتوں کی ذمہ دار ہے 26 نومبر کی۔ جنید اکبر نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، ہری پور سے اسلام آباد اور ڈونگا گلی سے مری جانے والا پانی بند کر کے وفاق کے ساتھ کھلی جنگ کا آغاز ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ معاملات بہت، کل تو صوبائی وزیر کے اوپر تشدد ہوا نا، مینا خان آفریدی کے اوپر، تو اب چیزوں تو خرابی کی طرف جو ہے وہ نظام لے کے جا رہا ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر آف اپوزیشن کے لیے 74 ممبران اپوزیشن نے خط لکھا تھا، اس پر جواب دے دیا ہے اسپیکر نے اپنے منصب کے مطابق، اور جو ان کے پاس جتنا دائرہ، وہ تو اتنا نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے ممبران اسمبلی کو گرفتاری سے بچا لیتا، تو یہی اختیار ہے نا۔ اب ان کی جانب سے خط کا جواب دیا، اب سنیے گا۔ قومی اسمبلی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے نامزد جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ اب یہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے عمر ایوب کو کیوں سزا دلوائی، ہم نے شبلی فراز کو کیوں سزا دلوائی، اب یہ پریشان بھی ہیں۔ اچھا اب عمران خان نے تو نامزد کیا، عمران خان تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کا تو پھر وہ جو کرتے ہیں وہ کمال ہی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر نظام پریشان ہو جاتا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باضابطہ طور پر بتایا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے تعین کا معاملہ ابھی زیر التوا ہے اور اسپیکر کی طرف سے اعلان کے بغیر اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ صورتحال ممبر قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر کے خط کے تناظر میں آئی، جس میں 6 اکتوبر 2025 کو اسپیکر کو ارسال شدہ خط کا حوالہ دیا گیا۔ 6 اکتوبر 2025 کو
خط لکھا تھا 74 ممبران اپوزیشن کے ممبران اسمبلی کے دستخطوں سے. آج 19 نومبر کو اس کا جواب آیا ہے اور وہ جواب ہی کیا ہے، انہوں نے جواب ہی دیا ہے. قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط رول 39 اور 398 کے مطابق ہر عام انتخابات کے بعد اور بعد میں کسی بھی وقت اسپیکر کو اپوزیشن لیڈر کے اعلان کے لیے ممبران کو تاریخ، وقت اور مقام کی اطلاع دینا لازمی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، آپ نے پہلے بتانا تھا اسپیکر کو کہ کس وقت آپ ان کا جو اپوائنٹمنٹ یا ان کی نومینیشن کس وقت کر رہے ہیں، کس مقام پہ کر رہے ہیں اور کتنے بجے کر رہے ہیں. رول 39 کے مطابق ممبران کے دستخط شدہ نام کی تصدیق کے بعد اسپیکر سب سے زیادہ حمایت رکھنے والے ممبر کو لیڈر آف اپوزیشن کے طور پر اعلان کرے گا. رول 398 کے تحت اگر لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ خالی ہو جائے تو اسے رول 39 کے مطابق دوبارہ پر کیا جائے گا. سیکریٹریٹ کے مطابق اسپیکر نے ابھی تک ممبران کو کسی تاریخ، وقت یا مقام کے بارے میں انفارم نہیں کیا، جس کی وجہ سے لیڈر آف اپوزیشن کے تعین کے لیے کوئی کارروائی ممکن نہیں ہے. ممبران کو اعلان کے بعد ہی اپنی تجاویز جمع کرانے کا موقع فراہم کیا جائے گا. بس اسپیکر نے ابھی اناؤنس ہی نہیں کیا مقام، وقت اور تاریخ، تو آپ نے کیسے کر دیا. قومی اسمبلی کے خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سی پی ایل اے نمبر 4446 تا 4449 2025 میں فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کے سابقہ حکم کو جزوی طور پر کالعدم قرار دیا. اچھا، ساتھ عدالت نے ہدایت کی کہ پشاور ہائی کورٹ مسئلے کی سماعت کرے اور اگر قابل سماعت ہو تو اسے منظور یا مسترد کرے. اس سلسلہ میں سابق لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب کی نااہلی کا معاملہ بھی پشاور ہائی کورٹ میں ہے. ان کی نااہلی تو ختم ہو گئی، ان کی تو جگہ پہ 23 نومبر کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کی اہلیہ اس میں امیدوار ہیں اور وہ خود عمر ایوب الیکشن کمپین کر رہا ہے. اور پشاور ہائی کورٹ میں جہاں کوئی سٹے نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہے، صرف سمپل معاملہ داخل دفتر ہوا ہے، اس کا سہارا لے کے نئے اپوزیشن لیڈر کو منتخب نہیں ہونے دیا جا رہا، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہونے دیا جا رہا. بغیر اپوزیشن لیڈر سینٹ اور اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی ہے اس کے بغیر آئینی ترمیم بھی منظور ہو گئیں. اب کہتے ہیں جی وہ جو پشاور ہائی کورٹ میں ایک فائل پڑی ہے نا، وہ جب تک پڑی ہے ہم نیا نہیں نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے، چونکہ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا. جب نہیں ماننا تھا 8 ججوں نے کہا ریزرو سیٹس کا، اسپیکر خط لکھ کے الیکشن کمیشن کو کہتا تھا آپ پابند نہیں ہیں سپریم کورٹ کے، آپ ہم الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی ہیں اس کے پابند ہیں. اور اب کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں وہ جو داخل دفتر والی فائل پڑی ہے نا، ہم وہ جب تک پڑی ہے نا ہم نہیں اپوائنٹ کر سکتے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اس لیے لیڈر آف اپوزیشن کے اعلان کا عمل تب تک جاری نہیں ہو سکتا جب تک اسپیکر ممبران کو قواعد کے مطابق انفارم نہ کرے، اور جب تک معاملہ زیر التوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں کچھ ہو نہیں سکتا. یہ نظام ہے. دوسری طرف 13 نومبر کو کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کئی مہینوں سے جو سابق اے ڈی سی آر سیالکوٹ تھے، جو ریٹرننگ افسر تھے خواجہ آصف اور ریحانہ ڈار کے حلقہ میں، اور ریحانہ ڈار کا یہ موقف ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فارم 45 پر وہ جیتی ہوئی تھیں اور فارم 47 پہ خواجہ آصف کو جعلی طور پر جتوایا گیا. وہ جو تھے کرپشن کیس میں گرفتار ہوئے، پھر 13 نومبر کو چکری ریسٹ ایریا سے وہ فرار ہو گئے اور پھر خبریں آئیں کہ وہ یورپ چلے گئے، لیکن اب 19 نومبر کو وہ پھر دوبارہ گرفتار ہو گئے. راولپنڈی پولیس کی خصوصی ٹیم نے اقبال سنگھیرا کو گرفتار کر لیا. گرفتاری کے بعد ملزم کو لاہور سے گرفتار ہوا اور لاہور کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیا گیا. ملزم کی گرفتاری کے لیے 3 مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں اور 13 نومبر کو ان کو فرار ہوئے تھے. دوسری جانب غفلت کا مظاہرہ کرنے والے پولیس اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، ان کے خلاف انکوائری جاری ہے اور ساتھ جو ہے وہ این ایچ اے سے بھی تفصیلات لی گئی تھیں. کس ٹول پلازا سے باہر گئے، وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ موٹر وے سے وہ کس ٹول پلازا سے باہر گئے، وہ ساری تفصیلات آ سکتی ہیں. تو وہ تفصیلات آئیں، وہ چکری سے واپس لاہور آئے، وہ راوی ٹول پلازا کراس کیا، وہ لاہور کی تمام انٹریس کراس کی، وہ 1 ہفتہ گزارا اور اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے اور گرفتاری کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے. یہ جناب والا ایک انوکھا ہی کام ہوا ہے. خیر دوبارہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.